الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، بزرگوں اور دینی بھائیوں، اجلاس اپنے آخری مرحلے میں ہے۔ آخری تقریر ہو رہی ہے، اب اس کے بعد دعا ہوگی اور جلسے کے اختتام کا اعلان ہوگا۔ یہ آپ حضرات کی ہمت اور حوصلے کی بات ہے کہ مغرب کے بعد سے ہی لگاتار مسلسل آپ حضرات یہاں تشریف فرما ہیں۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ آج مسابقے کا پروگرام بھی اور اس کے تقسیم انعام کا سلسلہ بھی رہا، اور آپ حضرات نے اس کا روح پرور اور خوشنما منظر بھی دیکھا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ترقیات سے سرفراز فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ حضرت مولانا مفتی عبدالرشید صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کئی مہینے سے اس کا تذکرہ کر رہے تھے، اور 2 مہینے قبل یہ تاریخ بھی بالآخر طے ہو گئی، اور اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آپ حضرات کے درمیان آج آنے کی سعادت بھی میسر ہوئی۔ میرے بھائیوں، صحیح بات یہ ہے کہ میری دلی خواہش تھی کہ میں رامپور پہنچوں۔ اللہ تعالیٰ نے آج یہاں آنے کا موقع عنایت فرمایا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ آپ حضرات کو میں لطیفہ ایسے نہیں سناتا ہوں، لیکن دل چاہ رہا کہ آپ لوگوں کو کوئی لطیفہ سنایا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ حضرات ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ اتنا زیادہ تھک چکے ہیں کہ اب آپ لوگ کچھ سننے کے موڈ میں نہیں ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ لوگ نہ ہاں کرتے ہیں، نہ کرتے ہیں، نہ ہلتے ہیں، نہ ڈولتے ہیں، نہ ہنستے ہیں، نہ مسکراتے ہیں، نہ روتے، کچھ بھی نہیں کرتے۔ اگر بے حس بنے بیٹھے رہیں گے ایسے ہی تو اس تقریر کا کوئی فائدہ زبردستی کا نہیں ہے۔ 11 بجے تقریر ختم ہونی ہے، وہ آخری ٹائم، پہلے ہو سکتی ہے، آگے نہیں جائے گی۔ تو آپ حضرات ابھی سننے کے موڈ میں ہیں یا ختم کرنے کے موڈ میں ہیں؟ ابھی بیدار نہیں ہوئے آپ حضرات۔ وہ ایک بادشاہ سلامت تھے، بادشاہ سلامت نے اپنی بیٹی کا اعلان کیا کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی کرانا چاہتے ہیں، لیکن ایک ایسے شخص سے شادی کرائیں گے کہ جو ایسی کہانی اور ایسا قصہ سنائے
کہ مغرب کے بعد دن ڈوبنے سے لے کر دن کے نکلنے تک سناتا رہے، نہ اس سے زیادہ لمبا قصہ ہو نہ اس سے چھوٹا قصہ ہو، ٹھیک دن ڈوبنے پر شروع ہو اور ٹھیک وہ واقعہ ختم ہو جائے اور وہ کہانی مکمل ہو دن نکلنے تک، پوری رات کی کہانی ہو۔ بہت سے لوگوں نے سوچا کہ چلو ہم بڑھتے ہیں سناتے ہیں، جو بڑھتا یہ بھی قید بادشاہ کی طرف سے تھی، اگر پہلے کہانی ختم ہو گئی تو سر قلم کر دیا جائے گا۔ شہزادی سے شادی کے تو بہت سارے لوگوں نے ارادے کیے، لیکن جب دیکھا کہ سر قلم ہو جائے گا آگے پیچھے اگر ہوا تو ہمت ہار گئے۔ ایک نوجوان تھے بڑے مضبوط دل گردے کے، ایسا لگتا ہے کہ وہ لگ رہا رامپوری کا نوجوان ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت ہم سنائیں گے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ذرا سوچ لو، غور کر لو، ایسا نہیں کہ تمہاری جوانی کام میں آ جائے اور تمہارا سر قلم ہو جائے اور شادی کرتے ہی رہ جاؤ۔ انہوں نے ہمت کر لیا، ٹائم مقرر ہو گیا، پہنچ گیا، کہانی شروع ہو گئی۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ بادشاہ ہماری بھی ایک شرط ہے۔ کہ وہ کیا؟ کا شرط یہ ہے کہ جب ہم کہانی سنائیں گے تو آپ کو بیٹھے رہنا ہوگا اور آپ کو ہاں ہاں کرتے رہنا ہوگا، ایسا نہیں کہ آپ سو جائیں۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، ہاں کریں گے، کوئی بات نہیں، ہم رہیں گے۔ انہوں نے شروع کیا کہ ایک ٹڈی دل آئی، بہت ساری ٹڈیاں، اور انہوں نے ایک کھیت میں ساری ٹڈیاں بیٹھ گئیں اور کھیت کے سارے گیہوں کو دانے کو چگ لیا، ختم کر دیا۔ کہا اچھا بھائی پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت انہوں نے وہیں گھونسلہ بنا لیا۔ کہا اچھا پھر کیا ہوا؟ کہا کہ بادشاہ سلامت ساری کی ساری لاکھوں لاکھ ٹڈیاں اسی گھونسلے میں چلی گئیں۔ کہا اچھا پھر کیا ہوا؟ کہا کہ بادشاہ اس کے بعد یہ ہوا کہ ان میں سے ایک ٹڈی اڑی۔ کہا اچھا پھر کیا ہوا؟ کہا پھر۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا پھر۔ ارے پھر کیا ہوا؟ کہا پھر۔ ارے آگے تو بڑھو، پھر کیا ہوا؟ کہا پھر۔ ارے آگے تو بڑھو۔ کہا بادشاہ آگے کیسے بڑھ جائیں، لاکھوں کی تعداد میں، یہ ٹھیک فجر ہی کے وقت ختم ہو پائے گی، اس سے پہلے ختم نہیں، جب تک آپ کا پھر چلتا رہے گا، پھر چلتا رہے گا، ہمارا پھر چلتا رہے گا۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا معافی مانگتے ہیں، یہیں ختم کر دو، یہیں ختم کر دو، اور شہزادی کی شادی کا اعلان کر دیا اس سے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ ہاں ہوں کی شرط لگائی جاتی ہے تبھی کچھ سنایا جاتا ہے۔ آپ زندہ سلامت رہیں گے تو ہم سنائیں گے، اور آپ زندہ سلامت نہیں رہیں گے تو اس سے پہلے تقریر ختم کر دیں گے۔ یہ بات تو آپ جانتے ہوں گے کہ میری عمر زیادہ نہیں، لیکن تب بھی 45 سال تو ہو ہی گئی ہے، اس لیے تقریر کرتے ہوئے مجھے بھی 25 سال ہو گئے۔ ایک زمانہ ہوتا جب شروع میں لوگ تقریر کرتے ہیں تو مقررین کی بھی پریشانی ہوتی کہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اور 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ سے پہلے ختم نہیں کرتے، مزہ ہی نہیں آتا ہے۔ تو میں ان لوگوں میں نہیں ہوں، اب تھکا گیا ہوں تقریر کرتے کرتے، اس لیے 10-20 منٹ میں بھی کام ہو جاتا ہے۔ میں تو دعا کر رہا تھا کہ صدر محترم کی تقریر لمبی ہو تو ہم کو ذرا کم تقریر کرنی پڑے گی، اس لیے آپ حضرات ذرا اطمینان سے بیٹھے رہیے، چند باتیں کہوں گا اور دعا ہوگی اور کام مکمل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ الحمدللہ یہ پروگرام کامیاب ہو گیا، شاندار ہو گیا، اور سمجھ لیجئے کہ صدارتی خطاب بھی حضرت صدر محترم کا بڑا کامیاب اور علمی خطاب ہو گیا۔ اس سے پہلے سارے خطابات قیمتی اور بہتر ہو گئے۔ اب اجلاس کو خطاب کی ضرورت نہیں ہے، اجلاس کو صرف میں تو اس لیے حاضر ہو گیا کہ آپ مجھے دیکھ لیں، میں آپ کو دیکھ لوں، کچھ دعا ہو جائے گی اور پروگرام میں اس طرح سے ایک دوسرے سے ملاقات ہو جائے گی۔ کسی اصلاحی اور تفصیلی بیان کے لیے میں حاضر نہیں ہوا ہوں اس بار۔ میں تو صرف مفتی عبدالرشید صاحب کی محبت میں، ان سے تعلق میں، ان کا ادارہ دیکھنے کے لیے اور اس موقع پر حاضر ہو کر آپ حضرات کی زیارت کے لیے صرف حاضر ہوا ہوں۔ یہ مقصد پورا ہو چکا ہے۔ اس لیے آئیے آپ کے سامنے، اب ایسا لگتا ہے کہ کچھ آپ لوگ بیدار ہو گئے ہیں، اس لیے ہمارے پاس صرف 26 منٹ رہ گئے ہیں جس کے اندر دعا بھی کرانی ہے، اس لیے 15 منٹ بولیں گے تاکہ 10 منٹ کی دعا بھی ہو جائے۔ دیکھیے قرآن مجید کی میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا خیال ہے لوگوں کا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، حالانکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ہم مومن ہیں،
ہم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، ہم اللہ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نام لینے والے ہیں، رسول اللہ کے چاہنے والے ہیں، ہم عاشقان رسول ہیں، ہم فدائیان رسالت ہیں، ہم اللہ کی اتباع کرنے والے، ان کی شریعت پر چلنے والے، ان کی طریقت پر عمل کرنے والے، ان کی سنت پر چلنے والے، ان کے دین کے ماننے والے، اس کے اسلام کے جھنڈے کے سر بلند کرنے والے۔ یہ اعلان بھی کرے کوئی آدمی اور اس کے باوجود وہ آزمایا نہ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ جو بھی اعلان کرے گا کہ میں مومن ہوں، وہ آزمایا جائے گا، وہ آزمایا جائے گا، وہ مصائب کی بھٹیوں میں تپایا جائے گا، وہ مشکلات سے گزارا جائے گا، وہ سختیوں سے گزارا جائے گا، ان پر پریشانیاں آئیں گی، ان پر حالات آئیں گے، ان کے لیے مشکلات سامنے کھڑے رہیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کوئی کہ اب مومن ہے اور آزمایا نہ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ تاریخ شاہد ہے، تاریخ گواہ ہے، تاریخ انسانی بتاتی ہے، آدم سے لے کر محمد تک یہی نظام رہا ہے کائنات کا، یہی دستور رہا ہے، یہی اسوہ رہا، یہی طریقہ رہا، اور اللہ کے نظام میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اللہ کے قانون میں کسی طرح کا کوئی تغیر نہیں ہوتا، ان کا دستور باقی رہتا ہے، ہمیشہ یہی دستور رہا۔ جنہوں نے ایمان کا اعلان کیا انہیں آزمایا گیا، انبیاء کو ذبح کر دیا گیا، انبیاء کو آروں سے چیر دیا گیا، ہزاروں ہزار اولیاء اللہ کو صفوں میں لگا کر گولیوں اور ٹینکوں اور بموں کا نشانہ بنا دیا گیا۔ تاریخ انسانی انسانوں کے خون سے رنگین ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ اگر آج مومن ہیں، الحمدللہ کہ آپ ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو ایک اور محمد کو اپنا رسول مانتے ہیں، قرآن آپ کی کتاب اور دستور حیات ہے، محمد الرسول اللہ کی سیرت، ان کی صورت و اسوہ حسنہ ہے آپ کے لیے، قرآن کا طریقہ آپ کے لیے مشعل راہ ہے، تو اے مسلمانوں تمہیں آزمایا جائے گا، حالات سے تمہیں گزارا جائے گا۔ اسی بنیاد پر اگر آج ہندوستان میں، دنیا کے مختلف خطوں اور گوشوں میں اور دنیا کے مختلف ملکوں اور علاقوں میں اگر آج حالات ہیں، یہ اس بات کی آزمائش ہے کہ ہم مومن ہیں۔ یہ حالات آج نہیں آ رہے، ہر زمانے میں آ رہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے پہلی قوموں کو بھی آزمایا، اس لیے تمہیں بھی آزما رہے ہیں۔ اور آزمائش کا مقصد کیا ہے؟ قرآن نے کہا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ہم اس لیے آزماتے ہیں کہ کون سچا ہے ایمان میں، کون جھوٹا ہے ایمان میں، کون سچا اور پکا اور مخلص مومن ہے، کون ہے جو منافق ہے، کون ہے جو اسلام کے لبادے میں، کون کافر آ گیا ہے، کون ہے جو ایمان سے پھر جاتا ہے، کون ہے مشکلات کو دیکھ کر ارتداد اختیار کر لیتا ہے، کون ہے جو مودی اور یوگی کے چہرے کو دیکھ کر انہی کا کلمہ پڑھنے لگتا ہے، کون ہے جس کے سامنے اللہ اور محمد الرسول اللہ کا نظام سامنے ہے، وہ اس نظام مصطفیٰ سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خدا نے اسی حالات کے لیے یہ حالات لاتے ہیں، خدا اسی دن کے لیے یہ آزمائشیں کھڑی کرتے ہیں۔ آج لوگ ارتداد اختیار کر رہے ہیں، آج لوگ دین سے نکل رہے ہیں، کلمے سے پھر رہے ہیں، یہ وہی ہیں کہ مشکلات میں نہیں ٹک سکے۔ انہیں پتہ نہیں کہ میرا آئیڈیل بلال حبشی ہیں جو تپتے ہوئے ریت پر عہد عہد کا نعرہ بلند کرنے والے ہیں۔ ان کو یہ پتہ نہیں کہ ہم حضرت سمیہ کے چاہنے والی ہماری ماں سمیہ ہے، ہمارے لیے اسوہ اور آئیڈیل سمیہ ہے، جنہوں نے 2 لخت ہو جانے کو قبول کیا، 2 ٹکڑا ہو جانے کو قبول کیا، اور یہ کہا ایک جان، ہزاروں جان بھی اگر سمیہ کو دی جائے اللہ کی راہ میں قربان، اور شہادت کے لیے اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کے نذرانے کے لیے سمیہ تیار ہے۔ ایک جان کا کیا معاملہ، مگر ایمان سے نہیں پھر سکتے، ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ رامپور کے مسلمانوں، آپ کو بھی اپنے بیٹوں کو بتانے کی ضرورت، اپنے بچوں نونہالوں کو، اے میرے بیٹو تم اس بلال کی اولاد ہو جو تپتے ہوئے ریت کو اپنے پسینے نہیں خون اور لہو سے ٹھنڈا تو کر دیا کرتا تھا، لیکن انہوں نے عہد کے نعرے مستانہ سے
اپنی زبان کو خالی نہیں کیا تھا۔ تم اے بیٹیوں اس سمیہ کی اولاد ہو جس سمیہ نے ایمان کا کلمہ پڑھتی رہی اور ایمان کا نعرہ لگاتی رہی۔ جسم کے دو ٹکڑے تو ہو گئے لیکن ایمان سے نہیں پھری۔ آپ نے اپنی اولاد کو اگر بتایا ہوتا ارتداد کا واقعہ نہ پیش آیا ہوتا۔ اگر آپ نے اپنے بیٹے اور بیٹی کو یہ پڑھا کر جامعہ ملیہ اور جواہر لال نہرو یونیورسٹی بھیجا ہوتا، دلی یونیورسٹی بھیجا ہوتا، ہندو بنارس یونیورسٹی بھیج دیا ہوتا، دنیا کے کسی خطے میں وہ چلے جائے، وہ چلی جاتی، خدا کی قسم ارتداد ان کے قریب نہ گزرتی۔ آپ نے انہیں بتایا نہیں۔ اے میرے بیٹوں اور بیٹیوں، ایمان کی دولت بڑی دولت ہے، ایمان بڑی قیمتی چیز ہے۔ ایمان کا ایک پرچہ لا الہ الا اللہ 7 زمین و آسمان سے زیادہ وزنی ہے، یہ آپ نے انہیں نہیں بتایا، آپ نے نہیں سمجھایا اپنے بچوں کو، نونہالوں کو۔ اے میرے بیٹوں بیٹیوں، دنیا کی سب کچھ گوارا کر لینا مگر دولت ایمان کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دینا۔ آپ نے نہیں بتایا کہ محبت رسول کیا ہے، اللہ کی عظمت کیا ہے، قرآن کی عظمت کیا ہے۔ ہم جانوں کا نذرانہ تو پیش کر سکتے ہیں مگر ایمان کا سودا نہیں کر سکتے، آپ نے انہیں نہیں بتایا۔ اگر آپ ان بچوں کو مسلمان بنائے ہوتے آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ہمارے بچے نشے کے دھت میں نہیں گھومتے، ہماری بیٹیاں وہ لون نہیں لیا کرتی اور سود کا کام اس طرح عام نہیں کیا کرتی، ہمارے گھروں میں یہ پردگی بے پردگی عام نہ ہوتی، ہم تعلیم کے نام پر بے محابہ بے پردگی کا یہ ننگا ناچ نہ کیے ہوتے۔ اسلام ہمارے سروں پر نہیں، اسلام ہمارے لیے سائبان نہیں، قرآن ہمارے لیے دستور حیات نہیں۔ اگر ہم اس کو بنا لیں گے خدا کی قسم یہ حالات پیدا نہ ہوتے۔ یہ مدارس اسلامیہ، یہ مکاتب دینیہ، یہ ہماری بیٹیاں اسی لیے پڑھ رہی ہیں، انہیں اسی لیے پڑھایا جا رہا ہے، یہ بتا دینے کے لیے کہ ایمان کی بیج ان کے دل میں بو دیا جائے، ان کے قلب و دماغ میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کو بسا دیا جائے، انہیں یہ بتا دیا جائے کہ کائنات کی ساری چیزیں اللہ کے نظام کے سامنے ہیچ ہے، حقیر ہے۔ ساری دنیا کی حقیقت ایک مکھی کے، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ وہ ہمارے قدموں کے، ہمارے جوتوں کی ٹھوکروں میں یہ ساری دنیا ہے، اس نظام کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایمان ایک عظیم دولت ہے، ہم یہ بتانے کے لیے ادارے قائم کرتے ہیں، ان اداروں میں یہی بتایا، ان اداروں میں یہی سمجھایا جاتا ہے۔ یاد رکھیے اور اچھی طرح یاد رکھیے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات سے نکل کر آیا، اس لیے لوگوں اس قرآن سے برکت حاصل کرو، تبرک حاصل کرو۔ اسی لیے یہ قرآن پڑھنا بھی ثواب، قرآن سننا بھی ثواب، قرآن دیکھنا بھی ثواب، قرآن چھونا بھی ثواب، قرآن رکھنا بھی ثواب، اس لیے کہ قرآن تبرک ہے۔ اگر تبرک نہ ہوتا قرآن تو قرآن سننے اور دیکھنے پر ثواب نہ ملتا، صرف قرآن پڑھنے پر ثواب ملنا چاہیے۔ اس لیے کہ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا وَتَبَرَّكْ مِنْ، اس قرآن سے برکت حاصل کرو۔ اے لوگوں یاد رکھیے اچھی طرح، یہ قرآن اللہ کی وہ عظیم نعمت ہے کہ اللہ جسے چاہتا عطا کرتا ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو پیران پیر کہلاتے ہیں، قطب الاقطاب کہلاتے ہیں، غوث اعظم کہلاتے ہیں، حضرت مولانا ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مرشد گرامی قدر سیدنا شیخ جیلانی ہی کی اولاد سے ان کا تعلق تھا۔ شیخ جیلانی نے خود کہا، حضرت مولانا نے فرمایا جو 25ویں پشت پر ہے کہ حضرت شیخ جیلانی سے لے کر ہم تک شیخ جیلانی کی اولاد میں کوئی حافظ قرآن نہیں ہوا۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صاحب نسبت اللہ والے پیدا ہوئے، بڑے بڑے دین کے خادم اور بڑے بڑے صاحب فیض اہل اللہ گزرے ہیں، لیکن کوئی حافظ قرآن نہیں پیدا ہوا۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ مولانا محمد علی منگیری بھی حافظ نہیں، مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی حافظ نہیں، حضرت مولانا سید ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی حافظ نہیں، ان کے بعد بھی حافظ نہیں، یہ شیخ جیلانی تک یہ سلسلہ۔ اللہ تعالیٰ یہ حفظ کی دولت بڑی عجیب و غریب دولت ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اور محدث ہیں، اتنا عظیم حافظہ اللہ نے ان کو دیا تھا کہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ چلتا پھرتا کتب خانہ ہے، اگر پورے دارالعلوم کے کتب خانے کو آگ لگ جائے، لاکھوں کتابیں جل کر راکھ ہو جائیں،
انور شاہ موجود ہیں تو تنہا علامہ انور شاہ یہ ساری کتابیں لکھ سکتے. 500 سال تک پیچھے 500 سال پیچھے تک ایسے حافظے کا انسان پیدا نہیں ہوا. علامہ انور شاہ کشمیری خود حافظ قرآن نہیں تھے. 3 مرتبہ کوشش کی حفظ قرآن کی علامہ کشمیری نے، لیکن حفظ قرآن کی دولت نہیں نصیب ہوئی. 3 مرتبہ کوشش کی. بخاری کے پورے حافظ ہیں، مسلم کے حافظ ہیں، ترمذی کے حافظ ہیں، ہدایہ اور ان کی شروحات کے حافظ ہیں، فتح القدیر پڑھتے ہیں، پوری کتاب یاد ہے، قرآن مجید کے حافظ نہیں ہو سکے. تو یہ اللہ کا کلام ہے. یہ ادارے جو حفاظ تیار کر رہے ہیں یہ اللہ کا نظام ہے جو بنا رہے ہیں. اس بنیاد پر میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ان اداروں کی قدر کیجئے. یہ ادارے دین کا شمع روشن کر رہے ہیں، اسلام کی وہ عظیم خدمت انجام دے رہے ہیں کہ جس کی بنیاد پر اسلام اپنی صحیح تصویر کے ساتھ، اسلام اپنے صحیح نظام کے ساتھ اور صحیح تصویر کے ساتھ ہمارے درمیان ہے، موجود ہے. یہ صرف انہی مدارس اسلامیہ کی دین ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اپنے اپنے خطے میں ان اداروں کی حفاظت کیجئے. اس کی عظمت کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، تعلیمی ترقی، تعمیری ترقی، ان کے ضروریات، ان کے مسائل کے لیے کوشش کیجئے. جان سے، مال سے، وقت سے، ہر لحاظ سے کوشش کیجئے. لیکن آج ہوتا یہ ہے کہ ہم اور آپ اس سے پیچھے رہتے. آج اجتماعی کاموں کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں رہا. ہر آدمی اپنی زمین بنانے، اپنا پلاٹ بڑھانے، اپنا مکان بنانے، اپنی بلڈنگیں بنانے، اپنے کارخانے بنانے، اپنی فیکٹریاں سجانے، اپنے بچوں کی شادی کرانے، اپنے مسائل میں اتنا الجھا ہوا ہے کہ اجتماعی مسائل سے غافل ہے. ہمارے گاؤں کی مسجد کا کیا حال ہے؟ امام صاحب اور مؤذن صاحب کا کیا حال ہے؟ ہمارے گاؤں کے مدرسوں کی کیا صورتحال ہے؟ ان کے اساتذہ کو تنخواہ مل رہی، ان کے بچوں کو کھانا مل رہا ہے، ان کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں؟ ہمارے گاؤں میں مکتب ہے یا نہیں جہاں قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے؟ ہم ان مسائل کو نہیں دیکھتے. ان مسائل کی بنیادی ضرورت ہے کہ آپ دیکھیے. آپ کو حیرت ہوگی اسی ارریہ کی سرزمین پر جہاں ابھی بتایا گیا کہ اتنے علماء ہیں یہاں رامپور میں، لیکن آپ کو یہ اندازہ ہے، شاید آپ کو حیرت ہوگی میری بات، 1 سال پہلے ہمارے شریعہ میں ارریائی کی 2 درخواست آئی مکتب کے حوالے سے، اور لکھا کہ ہمارے گاؤں میں ایک بھی مسجد نہیں، مدرسہ نہیں، نہ کوئی امام صاحب ہے، نہ کوئی عالم ہے، نہ پڑھا لکھا. نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بھی 10 کلومیٹر دور سے ہم لوگ لاتے ہیں، نکاح پڑھانے کے لیے بھی 10 کلومیٹر. ظاہر میرا بھی تعلق ارریہ ہی سے ہے. میں نے کہا کہ بھئی یہ ارریہ میں تو ایسا علاقہ نہیں ہے، ایسا تو نہیں کسی نے غلط کرنے کے لیے درخواست دے دی ہے تاکہ معلم کی تنخواہ جاری ہو جائے. میں نے اس درخواست کو الگ کر لیا، اس کی تحقیق کی. میں نے کہا میں خود اس کو چیک کروں گا. جب میں ارریہ سفر ہوا تو میں اس ایڈریس پر خود پہنچا. آپ کے علاقے کرسا گاٹا کے قریب تارا باڑی سے اندر وہ راستہ جاتا ہے. گاؤں کا نام بہت دنوں تک یاد رہا، اب میں ذرا بھول رہا ہوں. بھی 2 گاؤں ہیں وہاں. ان دونوں گاؤں میں جب میں گیا تو 1-8 کلومیٹر تو پیدل ہی چلنا پڑا. بات صحیح ہے کہ پوری آبادی میں نہ ایک مسجد، نہ مدرسہ، نہ مکتب. ایک بھی اس پوری آبادی میں، آج کی 1 سال پہلے کی بات کہہ رہا ہوں، ایک بھی ایسا آدمی نہیں جو نماز جنازہ پڑھا سکے، نکاح پڑھا سکے. وہ 10 کلومیٹر دور سے کسی کو بلاتے ہیں. ابھی 1 سال پہلے کی بات کہہ رہا ہوں. پھر میں نے آ کر 2 مکتب دونوں گاؤں میں، 2 گاؤں ایسے ہمارے شریعہ کی طرف سے نظام قائم ہوا. یعنی بتانا یہ ہے آج بھی ایسی بڑی آبادیاں ہیں جہاں کام کی ضرورت ہے، سوچنے اور فکر کرنے کی ضرورت ہے. آپ اپنی ضروریات سے نکل کر، جس طرح ہمارے تبلیغی جماعت کے بھائی 2.5 گھنٹہ وقت لگاتے ہیں اور دعوت و تبلیغ کے حوالے سے، مسجد تک لانے کے حوالے سے، اللہ سے تعلق قائم کرنے کے حوالے سے وہ محنت کرتے ہیں. ہماری اور آپ سب انسان کی ذمہ داری ہے کہ ہم 2-2.5 گھنٹہ ہم بھی وقت نکالیں ملت کے کاموں کے لیے، اجتماعی کاموں کے لیے، ملت کے مسائل کے لیے. اگر آپ اس کو نہیں دیکھیں گے تو پھر کیا فائدہ ہے؟ یاد رکھیے، انسان تو درد دل ہی کے واسطے پیدا کیا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیاں. فرشتے تو اطاعت کر ہی رہے ہیں، جو رکوع میں رکوع میں، جو سجدہ میں سجدہ میں. ہمارے یہاں درد دل ہونا چاہیے.
درد دل پیدا کیجئے، امت کے مسائل، مشکلات، اجتماعی ذمہ داریاں، ان چیزوں کو لے کر آپ آگے بڑھیے۔ ہمارے یہاں جو برائیاں ہیں اس برائی کے خاتمے کے لیے ہر شخص پہلے اپنے گھر سے شروع کرے۔ ہمارے گھر میں تو کوئی سودی لون نہیں لیا جا رہا، ہمارے گھر میں تو کوئی بے پردگی نہیں، ہمارے گھر میں تو کوئی اللہ کا حکم نہیں توڑا جا رہا ہے، پھر اپنے پڑوس میں، اپنے رشتہ دار میں، اپنے محلے میں اس نظام کو آگے بڑھائیے۔ میرے بھائیوں، ہمارا مقصد اس دنیا میں آنے کا یہ سب صرف یہی ہے، ہم آخرت کی تیاری کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں فکر مند ہونا چاہیے اور تیار ہو جانا چاہیے مرنے کے لیے، اس لیے کہ اس کا کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے اس اجتماع کو قبول فرمائے، اس ادارے کو قبول فرمائے، مساہمین اور مسابقے کے شرکاء کو قبول فرمائے، حضرات حکم کو قبول فرمائے، تمام لوگوں کو جنہوں نے تعاون کیا اس اجلاس کے لیے، جس انداز سے بھی کیا ہے، جنہوں نے خیر خواہی کی ہے، زبان سے یہ اچھے کلمات کہے ہیں، اللہ ان سب کو بہتر بدلہ عطا فرمائے، اور اللہ ان سب کو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیوں سے سرفراز فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجئے اور دعا کر لیجئے۔ سردار عبداللطیف صاحب بیمار ہیں اور پٹنے میں وہ ایڈمٹ ہیں، ان کے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور عافیت عطا فرمائے، اور اللہ شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعطرتی بعدد کل معلوم لک۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم المکرمین، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، یا اللہ اس اجلاس کو قبول فرما، یا اللہ اس مدرسے کو قبول فرما، اس کے فیضان کو عام اور تام فرما، اللہ اس کی تعلیمی ترقیات مقدر فرما، تعمیری ترقیات مقدر فرما، ظاہری و باطنی فیوز و برکات سے مالا مال فرما، اللہ اس کے معاونین کو قبول فرما، اللہ ان کے مخلصین کو قبول فرما، معتقدین کو قبول فرما، ادارے کے اساتذہ اور معلمات کو قبول فرما، اللہ اس کے ذمہ داران کو قبول فرما، حضرت مفتی عبدالرشید صاحب کو بہتر بدلہ نصیب فرما، ان کے خدمات کو دنیا اور آخرت میں قبولیت سے سرفراز فرما، یا اللہ تمام حاضرین مجلس کے مقاصد حسنہ میں کامیابی نصیب فرما، یا ارحم الراحمین جنہوں نے جس طرح تعاون کیا اس اجلاس کے لیے، اللہ ان سب کو بہتر بدلہ نصیب فرما، یا ارحم الراحمین بیماروں کو شفا نصیب فرما، اللہ مقروضوں کو پردہ غیب سے ادائیگی قرض کی صورت پیدا فرما، یا اللہ جو بے اولاد ان اولاد صالح نصیب فرما، یا اللہ جو نرینہ اولاد سے محروم ہے اسے نرینہ اولاد عطا فرما، یا اللہ جن کی اولاد نافرمان ہو چکی ہے اللہ ان کی اولاد کو فرما بردار بنا دیجئے، یا ارحم الراحمین، یا اللہ نئی نسل کو ارتداد سے محفوظ فرما، اللہ ہمارے بچوں میں دین عطا فرما، ہماری بچیوں میں دین عطا فرما، اللہ ہمارے بڑوں میں دین عطا فرما، ہمارے بوڑھوں میں دین عطا فرما، ہماری عورتوں میں دین کو زندہ فرما، اللہ ہمارے گھروں میں یا اللہ سنت اور شریعت کا بول بالا فرما، اللہ ہماری پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر اللہ اپنی مرضیات پر چلا دیجئے، اللہ اپنی مرضیات پر چلا دیجئے، یا اللہ جب تک اس دنیا میں رکھیے عزت اور وقار کے ساتھ رکھیے، یا اللہ جب اس دنیا سے اٹھا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان پر جاری فرما، یا اللہ نزا کی سختی سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ قبر کے اندھیری کوٹری کو روشن و منور فرما، پلسرات پر بجلی کی طرح گزار دیجئے، اللہ میدان محشر میں جس دن تیرے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا اللہ عرش کا سایہ نصیب فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، جہنم کے دہکتے لہکتے شعلوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین، یا اکرم المکرمین، یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، ملک کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ اس ملک میں امن اور شانتی نصیب فرما، تحفظ عطا فرما، یا ارحم الراحمین دہشت سے اس ملک کو پاک فرما، تعصب سے پاک فرما، دلوں کی دوریوں سے اس ملک کو پاک فرما، یا اللہ دلوں کو قریب کر دیجئے، دلوں کو جوڑ دیجئے،
اللہ شریعت کا تحفظ فرما دیجئے، اوقاف کی جائیدادوں کی حفاظت کے فیصلے فرما دیجئے۔ یا اللہ مسجدوں میں مندر تلاشا جا رہا ہے، اللہ ان شرارتوں سے انہیں باز آنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ 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 انہیں یہ بتا دیجئے یا اللہ کہ یا رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا، تمہیں بھی جانا اور سب کو جانا ہے، اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما دیجئے۔ اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرمائیے، اللہ وہاں کے مجاہدین کی حفاظت فرمائیے، اللہ اللہ اس قبلہ اول کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت کو مقدر فرما دیجئے۔ اللہ اسرائیل کی طاقت کو توڑ دیجئے، اللہ اسے کمزور کر دیجئے، اللہ ظالموں کے ہاتھوں کو توڑ دیجئے۔ اللہ تو قادر مطلق ہے، اے ابابیل کا بھیجنے والا خدا، اے ابرہوں کو ختم کر دینے والا خدا، اللہ ہمارا امتحان، ہماری آزمائش ہو رہی ہے، اللہ ہم امتحان و آزمائش کے لائق نہیں ہے مولا، اللہ ہم کمزور و ناتواں ہیں، اللہ ہم کمزور و ناتواں ہیں، اللہ گنہگار ہیں، اعتراف جرم ہے، اعتراف قصور ہے، اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اللہ ہمارے قبلہ اول کی حفاظت کے فیصلے فرما دیجئے، یا ارحم الراحمین، یا اکرم المکرمین، یا اللہ اس آبادی کی حفاظت فرما، اس علاقے کی حفاظت فرما، یا اللہ یہاں کے مسلمانوں کی حفاظت کے فیصلے فرما، شاعر اسلام کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، یا اللہ علماء اور بزرگوں کی حفاظت کے فیصلے فرما، دین کے خدام کی حفاظت کے فیصلے فرما، یا اللہ جو چیزیں مانگی گئیں وہ بھی عطا فرما، یا اللہ جو چیزیں مانگنے سے رہ گئی ہیں اللہ ہم سب کے لیے مناسب ہیں، اللہ ہم سب کو عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، والحمد لله۔